لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ رکھیں۔ لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں، انتہائی موقت، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں۔ قمیض پھٹ گئی ہے بوسیدہ دے دو، یہ نہیں ہے خیرات، بلکہ جو تمہیں محبوب ہو۔ لن تنالوا البر، بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیہ ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے۔ وآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے۔ سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ میں انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے گی، ان کی ہم کیسے، اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من عفا للہ وعقد للہ وعقا للہ وبنى للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچو، حق بحقدار رسید، ذوی القربیٰ والیتامى، جو بے سہارا رہے، باپ کا سایہ رہے، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا سرائے تھی، چور تھا، ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے، اس وقت کی حالت ہے۔ ہمارے یہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے یہاں سے اور جیب کٹ گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے اکثر و بیشتر جھوٹے کیسے، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے، پھر نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ سبیل کے لیے ایک کھاتا ہے، وسائلی، یہ ذرا تفصیل طلب ہو۔ اسلام کی تعلیم بڑی متواضع ہے، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے، جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی، مانگو اللہ، اللہ کسی کے لیے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے سخت مسبت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، بے شک اسلام کی تعلیمات کے منافی، اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے مسجدوں کے باہر، سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قاتل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، ہم سب کریں، پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دے دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا ہے کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، فلا تسا، اب مسائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، اچھا بھائی نہیں معاف کرو میرے پاس آپ کی مدد کی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الانسان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرنا، بہت بڑی نیکی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام ہے کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو؟ ان کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر، باپ نے کہا بھی ابو بکر ہے، ابو بکر کو غلام خریدنا ہی تھا، طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے، مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا، جس کے لیے خرید،
آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتے، اس کو کوئی لم سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دے رہے ہیں، اس سے تو اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبر آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فقر و رقابت اس کی ذیل میں آج کل آئے.